گریٹنگس ٹو آل آف یو جی. میرا نام ہے جہاں سے مغل اور آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم ورلڈ وار فرسٹ جو ہے اس کے مختلف ایونٹس جو ہیں اور اس کے جو آؤٹ کمز تھے، جو سینکشنز لگیں اور جو ڈکلیریشنز ہوئے ان سب کو کور کر سکیں. سو ورلڈ وار فرسٹ جو ہے سب سے پہلے یہ 1914 سے 1918 تک ہوئی. یہ 4 سال پر محیط جنگ تھی اور اس میں تقریباً کہا جاتا ہے جی کہ 4 کروڑ لوگ جو تھے، جس میں سے سویلینز اور آرمی والے اور باقی سب کو ملا کے 4 کروڑ انسانی جانوں کا نقصان ہوا. تو ورلڈ وار فرسٹ جو ہے وہ سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے جی کہ یہ کن کن کے درمیان ہوئی اور ان کا کاز کیا تھا، ہسٹری کیا تھی بیک گراؤنڈ میں. تو ورلڈ وار فرسٹ نے پوری دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک تھے جی الائیڈ پاور والی کنٹریز اور دوسری تھیں جی سینٹرل پاور والی کنٹریز. تو یہ کون کون سی تھیں اور کس کس طرح سے کیا آؤٹ کم آئی، کون جیتا کون ہارا، وہ سب ہم ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے جس کا آ جائے گا جی کاز، دیٹ واٹ واز دی کاز بیہائنڈ دس وار. تو جی ایک پرنس تھے فیڈرنینڈ. یہ پرنس تھے جی آسٹریا کے. آسٹریا آپ کو پتہ ہے جی یہ ہنگری کے ساتھ یہ ملک ہے آسٹریا. تو وہاں کے یہ پرنس تھے جی اور یہ گھومنے گئے تھے، وزٹ کر رہے تھے بوسینیا کا. اور بوسینیا کی ایک سٹی ہے سراجیوو. تو ویسے تو جنگ کے جو کاز ہیں وہ کوئی ایک نہیں ہوتا، جس طرح ہم کہتے ہیں جی کہ جس طرح ہماری جنگ آزادی تھی تو گاندھی اور جناح نے وہ لڑائی نہیں لڑی تھی، بلکہ یہ شروع سے چلتی آ رہی تھی جب سے اردو ہندی تنازع ہوا ہے. تو جو آخری چوٹ ہے، جو آخری ضرب ہے، وہ انہوں نے لگائی تھی. تو اسی طرح سے اس کے کاز کافی سارے تھے، لیکن اسے آفیشیلی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ میجر کاز تھا جس کے بعد جنگ شروع ہو گئی. تو جی پرنس آف آسٹریا جو تھے وہ بوسینیا میں وزٹ کر رہے تھے اور ایک بچہ انہیں گولی مار دیتا ہے. تو اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے جی کہ چونکہ آسٹریا کا وہ پرنس تھا تو آسٹریا اٹیک کر دیتا ہے کس پر جی، بوسینیا پہ. اور پھر بوسینیا کی بدن میں سب سے پہلے فرانس آتا ہے جی، اور اس کے ساتھ ساتھ یو کے آ جاتا ہے جی، اور پھر یو ایس اے کو بھی آنا پڑتا ہے، اور جاپان اور باقی ساری کنٹریز بھی جو ہیں وہ ادھر آ جاتی ہیں بوسینیا کی ہیلپ کے لیے. ادھر آسٹریا جو ہے اس کی ہیلپ کے لیے آتا ہے جی اوٹومان امپائر، سلطنت عثمانیہ، جو ترکی ہے، جہاں کے طیب اردوغان صاحب ہیں، اور جرمنی اور باقی بھی کافی ساری کنٹریز ہوتی ہیں، لیکن میجرلی یہی تھیں. تو سب سے پہلے تو یو کے کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے جی کہ یو کے کو کون لیڈ کر رہا تھا. تو وہاں پہ جارج ففتھ تھے اور اوٹومن امپائر میں محمود ففتھ تھے. اور اس کے بعد یو ایس اے کب آیا جی جنگ میں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اکثر ایسے سوال ہیں جو اکثر ہی کمپٹیشن ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں. تو یو ایس اے 1917 کو جو ہے اس جنگ میں آیا. تو سٹوری کیا تھی جی، سٹوری یہ تھی کہ یو ایس اے جو تھا وہ اپنے ہتھیار بھیج رہا تھا فرانس اور یو کے اور بوسینیا کو جنگ کے لیے، اور ان کو فائدہ ہو رہا تھا. اور تب تک جو تھا یہ اوٹومن امپائر والا اور جرمنی والا پورشن جو تھا، انہیں جو ہے وہ سینٹرل پاورز کہا جاتا ہے. تو سینٹرل پاورز جو تھیں وہ جیت رہی تھیں اور الائیڈ پاورز جو تھیں تب تک ہار رہی تھیں. تو یو ایس اے ان کو اپنے ہتھیار سپلائی کر رہا تھا. تو ہوتا یہ ہے جی کہ جرمنی کے پاس سے یو ایس اے کے 2-3 پیسنجر پلینز جاتے ہیں، اور وہ پیسنجر پلینز جب جاتے ہیں تو انہیں لگتا ہے جی کہ شاید یہ اسلحے سے بھرے ہوئے جہاز ہیں، تو یہ انہیں جو ہے وہ مار دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں. اس وجہ سے یو ایس اے کو جو ہے اس جنگ میں ڈائریکٹلی کودنا پڑتا ہے. پہلے وہ ڈائریکٹ نہیں تھا، وہ ایک دکاندار تھا، اگر یہ انہیں پیسے دیتے تو وہ انہیں بھی بیچتا تھا اور انہیں بھی بیچتا تھا. تو اس واقعے کے بعد 1917 میں یو ایس اے اس جنگ میں ڈائریکٹلی انوالو ہوا، اور جب وہ ڈائریکٹلی انوالو ہوا تو آپ کو پتہ ہے پھر یو ایس اے سپر پاور ہے.
تو الائڈ پاور کا پلڑا بھاری ہو گیا اور جنگ جو ہے وہ بوسینیا کی طرف آ گئی، جو الائڈ پاورز جیتنے لگ پڑیں۔ تو اس وقت جو تھے وہ ان کے جو لیڈ کر رہا تھا وہ تھے وڈرو ولسن، جو بڑے ہی اچھے شخص تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو، لیکن ان کی سینٹ کی پریشر کی وجہ سے، اور جب انہوں نے اس کے پیسنجرز کو پورے پلینز کو کریش کر دیا، تو پھر اس وجہ سے جو ہے وہ انہیں آنا پڑا اس جنگ میں۔ اور بھی جاپان بھی اور بھی کافی سارے ملک تھے اس میں، اور بعد میں جو گریس تھا وہ بھی آ گیا، تو اس کے بھی مسئلے تھے، لیکن یہ مین جو تھے وہ حریف تھے۔ تو اب کیا ہوا جی، اس کا انجام کیا نکلا جی، کہ سینٹرل پاورز جو تھیں وہ ہار گئیں اور الائڈ پاورز جو ہیں وہ جیت گئی۔ تو اب کچھ سینکشنز ہیں جی، کچھ ڈکلیریشنز ہیں، کچھ جو جنگ کے درمیان ہوئی، اور کچھ ٹیریٹریز ہیں جو باندھی گئی مختلف ملکوں کے درمیان میں اس جنگ کو روکنے کے لیے، اور ظاہر سی بات ہے جو جیتتا ہے پھر اس کی مرضی چلتی ہے۔ تو وہ کیا کیا تھی جی، سب سے پہلی جو ڈکلیریشن ہوئی اسے کہا جاتا ہے جی بیلفورٹ ڈکلیریشن۔ تو جی یہ تاریخ میں بڑا اہم واقعہ ہے اور آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ ہوا جی 1917 میں۔ تو ہم جانتے ہیں جی کہ آٹومن امپائر کا سارے اس علاقے پر عرب بھی ان کے انڈر تھے اور فلسطین بھی ان کے انڈر تھا۔ تو یہودی جو تھے جی، جیوز، انہوں نے پہلے آفر دی جی آٹومن امپائر کو کہ دیکھیں جی آپ ہار رہے ہیں تو ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، ہمارے پاس اسٹریٹجیز بھی ہیں، تو ہم آپ کو جو ہے وہ اوورٹیک کرتے ہیں، بدلے میں ہمیں ہمارا جو ہے نا وہ ملک دے دیا جائے، جو آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ ہمیں رہنے کے لیے جگہ دے دی جائے۔ تو آٹومن امپائر نہیں مانا جی، باوجود اس کے کہ وہ ہار رہا تھا۔ تو جیوز جو ہیں وہ 1917 میں بیلفورڈ ایک شخص تھا جس نے یہ ڈکلیریشن رکھا، یہ یو کے گئے جارج پنجم کے پاس، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ جو ہیں ہمارے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ جب آپ جیت جائیں گے تو ہمیں پرمیشن ہوگی کہ ہم اپنے ہوم لینڈ میں جگہ لے سکیں گے اور وہاں رہ سکیں گے۔ تو ان کو پرمیشن جو ہے جارج پنجم یو کے جو ہے یعنی کہ برطانیہ کا جو بادشاہ تھا، جو شاہ تھا، اس نے لکھ کے دے دیا جی کہ ٹھیک ہے آپ کو پرمیشن ہے۔ تو پوری دنیا سے جو یہودی بکھرے ہوئے تھے، جو پراگندہ تھے، وہ سارے ایک جگہ جمع ہونے شروع ہوئے اور انہوں نے پھر وہاں پہ زمینیں لی۔ جنگ کے بعد کے یہ سارے واقعات ہیں، اور یہی وجہ بنا 1948 میں اسرائیل کے بننے سے۔ تو یہ بڑا ہی بہترین واقعہ ہے، اور ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے کسی بھی اور پراسپیکٹیو سے نہیں، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے، اور اس کی پوری اسٹیٹمنٹ اور پوری جو اس کی سٹوری لائن تھی اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو بیلفورڈ ڈکلیریشن، بیلفورڈ ایک آدمی تھا اس کے دربار میں جارج پنجم کے، جس نے یہ لکھا تھا اور جس نے میٹنگ فکس کروائی تھی۔ تو جو دوسری جو ٹیریٹری باندھی گئی، جو معاہدہ ہوا، وہ تھا ٹیریٹری آف وینیزویلا۔ تو یہ کیا ہے جی، تو یہ ایک سٹی ہے فرانس کی۔ تو آپ کو پتہ ہے ان کی ذرا پروننسیشن اور طرح کی ہے، تو آپ انٹرنیٹ سے پروننسیشن وغیرہ اور اسپیلنگ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم ہسٹری کو ڈسکس کر رہے ہیں مینلی۔ تو یہ ہوا جی 1919 میں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ جنگ اینڈ ہو گئی۔ سو دس واز دی کاز، جس کی وجہ سے جنگ جو ہے وہ ختم ہوئی۔ اور یہ ہوا کن کن کے درمیان جی، یہ ہوا جی جرمنی کے درمیان اور الائڈ پاورز جو تھیں ان کے درمیان۔ اور یہ تھا کیا جی، یہ کچھ سینکشنز تھی جو جرمنی کو دی گئیں۔ سب سے پہلے تو یہ تھا جی کہ آپ نے جو کالونیز بنائی ہیں، جس طرح سے برٹش کی کالونیز تھی انڈیا اور افریقہ وغیرہ میں، اسی طرح جرمنی کی بھی تھی۔ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ڈی کالونائز ہو جائیں، یعنی قانون اپنی جو کالونیز ہیں ان کو اٹھا لیں وہاں سے۔ اور بھی کافی سارے سینکشنز تھے، ان پہ جو ہے وہ جرمانے لگائے گئے، ان پہ قرضے کی بوجھ تلے ڈال دیا گیا انہیں۔ تو جرمنی جو ہے وہ مان گیا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے اب آپ جیت گئے ہیں تو میں اس جنگ سے جو ہے وہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہوں، اور جنگ اس کے بعد ختم ہو گیا۔ آٹومن امپائر نے ابھی نہیں سرنڈر کیا تھا۔ تو جب ٹیریٹری یہ والی ہو گئی تو اس کے بعد جو آٹومن امپائر تھا، جو خلافت تھی، انہوں نے بھی کہا جی کہ اب پیچھے کچھ رہ نہیں گیا،
ہمارے ساتھ ہی مکر گئے ہیں. تو انہوں نے ایک ٹیریٹری باندھی، ٹیریٹری آف سیوریز. تو یہ کب ہوئی جی؟ یہ 1920 میں ہوئی. اور کن کن کے درمیان میں ہوئی جی؟ یہ ترکی میں اور الائڈ پاورز میں. اور اس میں کیا ہوا جی؟ ترکی پر کچھ سینکشنز لگیں. ان سینکشنز میں کچھ تھی، یہ تھا جی کہ آپ وہ قرضے وغیرہ دیے گئے اور کہا گیا جی کہ جو آپ کے عرب کے ممالک پر جو قبضے ہیں وہ ہٹا دیے جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ ان کا آئلینڈس کا مسئلہ چل رہا تھا تو وہ کہا گیا جی کہ جو ترکی ہے وہ اسے نہیں کرے گا. تو یہ کچھ سینکشنز تھیں جو اس ٹیریٹری میں ہوئیں. پھر بھی جو ہے وہ کچھ خلافت میں ایسے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم جنگ ابھی کریں گے، نہیں کریں آپ ایسے حکومت کو کہہ رہے تھے، حالانکہ وہ ہار چکے تھے. تو پھر ایک اور ٹریٹی ہوئی اس بغاوت کے چلتے. تو اس ٹیریٹری جو ہے وہ اس کو بڑی امپورٹنس حاصل ہے، ٹیریٹری آف یوزینز اسے کہا جاتا ہے. اور یہ ہوئی 1923 میں. اور اس نے جو تھا وہ اکائی ترکی کا جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا. تو یہ کیا تھی جی؟ تو یہ تھی جی کہ انہوں نے کہا جی کہ سب سے پہلے تو خلافت ختم کی گئی. اور یہ 100 سالوں کے لیے ہوا. یہ کیا تھا وہ بھی ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو ایک تو خلافت ختم ہوئی، دوسرا کہا گیا جی کہ آپ اپنے آئل اور گیسز نہیں نکال سکتے. دوسرا ٹیکس نہیں لے سکتے، جو بھی جہاز اوپر سے یہاں آپ کی حدود سے گزرے گا اس سے جو بھی ہمارا ٹیکس تھا. اور اس کے علاوہ ہاں کچھ آئلینڈس تھے وہ اور ان سے لے لیے گئے. تو سب سے بڑا جو خطرہ تھا تو وہ خلافت کی وجہ سے ہوا. اور اسی کے بعد جو بھارت میں جو انڈیا ہے اس میں خلافت موومنٹ بھی سٹارٹ ہوئی. تو 100 سالوں کے لیے تھا. تو یہ 1923 کے بعد یہ 2023 میں ختم ہونا ہے. اور ریسنٹلی طیب صاحب جو ہیں وہ بڑے خوش تھے اور پوری مسلم امہ جو تھی وہ بڑی خوش تھی کہ یہ ختم ہو جائے گا. تو خلافت تو بحال نہیں ہوگی لیکن ہم آئل اینڈ گیس نکال سکیں گے. اور طیب صاحب کی پرفارمنس سے پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ بڑے خوش ہیں. لیکن ہایا صوفیہ نام ایک چرچ تھا وہاں کا، تو ریسنٹلی انہوں نے اسے جو ہے وہ پہلے چرچ تھا، پھر وہ جو تھا وہ میوزیم میں بن گیا تھا. اور اب انہوں نے اس وجہ سے چونکہ وہ چرچ تھا اسے وہ بنا دیا، دوبارہ سے ماسک بنا دیا. تو باقی ساری دنیا کو جو ہے وہ یہ پیغام اچھا نہیں جا رہا. تو ہایا صوفیہ کا کیس جو ہے وہ الگ سے ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا پراسپیکٹیوز تھے اور کیا ہوا ہے. تو مطلب ان کا جو زور ہے وہ صرف اپنی حدود پہ ہی چلتا ہے. تو دیکھیں نا جی وہ ان کا چرچ تھا تو انہوں نے بنا دیا، تو ان کے جذبات مجروح کرنے والی بات ہے. تو اس طرح کے کافی سارے ان کے بارے میں دوہرے خیالات پائے جاتے ہیں. کچھ کہتے ہیں جی کہ بڑے اچھے لیڈر ہیں طیب اردگان صاحب، اور کچھ کہتے ہیں جی کہ نہیں وہ ڈکٹیٹرس نیچر کے تشدد پسند ایک جو ہے وہ ذہنیت کے مالک شخص ہیں. تو ہایا صوفیہ کا کیس بڑا امپورٹنس ہے، ہم ڈپورٹڈ ہیں، ہم ڈسکس کریں گے کبھی. تو اس کے بعد جو آرگنائزیشنز ہیں اس کے بعد وہ کون کون سی بنی ہیں جی؟ تو سب سے پہلے تو ILO بنی ہے. یہ ہے جی انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن. اور یہ کب بنی ہے جی؟ یہ 1920 میں بنی ہے. تو یہ کس وجہ سے بنی جی؟ کہ جتنے بھی لیبرز تھے ہمارے الائڈ پاورز میں اور سینٹرل پاورز میں، ان لیبرز کو یوز کیا، حالانکہ وہ مزدور تھے، ان کا جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، سویلین لوگ تھے غریب غربا. تو انہوں نے ان کو بھی یوٹیلائز کیا جنگ میں، تو اس کا بھی نقصان ہوا. تو پھر انٹرنیشنلی طور پر یہ آرگنائزیشن بنائی گئی کہ جی ایسا نہ ہو کہ آئندہ بھی بیچارے مزدوروں سے سپاہیوں والے کام لیے جائیں. تو اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں ہے، جنیوا میں. تو اس کے بارے میں اکثر وہ پوچھا جاتا ہے پیپرز میں کہ وہ کہاں ہے اس کا ہیڈ کوارٹر. تو 1900 یہ بنی ہے جی 20 میں. دوسری جو تھی وہ تھی لیگ آف نیشنز. اور لیگ آف نیشنز جو ہے وہ بنی تھی 1920 میں. اور یہ جی وڈرو ولسن صاحب جن کا ہم نے پیچھے ذکر کیا ہے انہوں نے بنوائی تھی، اور اس وجہ سے انہیں نوبل پرائز بھی ملا تھا. اور یہ تھی کیا جی؟
تو یہ وڈرو ولسن صاحب نے کہا جی کہ چاہے ان کے مرے ہیں یا ہمارے مرے ہیں تو انسانی جانوں کا جو نقصان ہے وہ اچھا نہیں ہے. تو بڑے اچھے بڑے سافٹ ہارٹڈ شخص تھے اور ان کی بڑی خدمات ہیں. امریکہ کے یہ لیڈر تھے اس وقت. تو انہوں نے جو تھا اس وجہ سے تاکہ کوئی ایسی جنگ آئندہ نہ ہو تو انہوں نے لیگ آف نیشنز بنائی تھی 1920 میں. اور پھر جب جنگ عظیم دوم یہ روکنے میں ناکام ہو گئی تو اسے ختم کر دیا گیا اور اسے کنورٹ کر دیا گیا 1945 میں جنگ عظیم دوم میں. اور یہی جو ہے وہ اب کی UNO ہے. اور وہاں پہ سارے جو ملک ہیں وہ بول کے بڑاس نکال لیتے ہیں تو دل میں نہیں رکھتے، تو اس وجہ سے جنگ جو ہے وہ ٹل جاتی ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جی. تو اسے جو لیگ آف نیشن ہے اسے چائلڈ آف وار بھی کہا جاتا ہے. تو دس واز اے بریف انٹروڈکشن اباؤٹ دی ورلڈ وار فرسٹ. اور آپ انٹرنیٹ سے دیکھ کر ان معاہدوں کو پوری جو سائنڈ ڈاکومنٹیشن ہے اسے بھی پڑھا کریں. اور ضرور اس کے بارے میں اس لیے نہیں کہ یہ ہم پیپر کے لیے تیاری کر رہے ہیں بلکہ اس لیے کہ آپ ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ضرور اسے دیکھا کریں. تو ہم ریویژن کرتے ہیں جی. تو ورلڈ وار فرسٹ جو ہے وہ 1914 سے 18 تک ہوئی اور الائڈ پاورز اور سینٹرل پاورز کے درمیان میں ہوئی. کاز تھا جی کہ پرنس آف آسٹریا جو تھے وہ بوسینیا میں تھے اور کسی نے انہیں گولی مار دی تھی اور آسٹریا نے حملہ کر دیا بوسینیا پہ. اور بوسینیا کی مدد میں فرانس آیا اور UK آیا اور آسٹریا کے ساتھ آٹومن امپائر اور جرمنی آیا. تو UK کو جارج پنجم جو تھے وہ لیڈ کر رہے تھے اور آٹومن امپائر کو محمود 5. اور 1917 میں USA کو آنا پڑا اس وجہ سے کیونکہ جرمنی نے ان کے 2 سویلین جہازوں کو جو ہے وہ مار گرایا تھا. وڈرو ولسن اس کے ہیڈ تھے. بعد میں جاپان بھی آیا اور باقی سارے گریس بھی آ گیا اور کافی سارے ملک ادھر بھی آ گئے لیکن مین یہ تھے. تو حل کیا ہوا جی؟ تو US سے جس طرف ہوتا ہے جی وہ ٹیم جیت جاتی ہے، لائٹ پاورز جیت جاتی ہیں، سینٹرل پاورز ہار جاتی ہیں. اور بیلفور ڈکلیریشن ہوتا ہے جی. جیوز جو ہیں وہ UK کے پاس جاتے ہیں اور پرمیشن لکھا لیتے ہیں جی کہ اگر آپ جیت گئے تو ہمیں وہاں پہ رہنے کی، ہمارا ہوم لینڈ ہے جی، ہماری تاریخ ہے جی 2000 سال پرانی. تو فلسطین کی تو کوئی تاریخ نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ ہمارا لینڈ ہے تو یہ ہمیں دے دیا جائے، رہنے کی اجازت دے دی جائے. تو UK جو ہے وہ انہیں ریٹرن فارم میں دے دیتا ہے. اور یہی جو تھا وہ 1948 میں اسرائیل ملک کی آزادی کا باعث بنا. تو یہ بڑا اچھا ہے اور بڑا خیر مقدم کرنے والا مقام ہے. تو اس کے بعد ٹیریٹری ہوئی کچھ، اور ٹیریٹری آف ورسیلاز جو ہے 1919 میں ہوئی. یہ فرانس کا ایک شہر ہے اور یہ جرمنی اور الائڈ پاورز کے درمیان میں ہوئی اور اس نے وار کو اینڈ کر دیا. اور یہ ڈی کلونیلائز جو تھی ان کی کلونیاں جو ہیں وہ ختم کر دی جائیں گی اور سینکشنز کچھ جرمانے وغیرہ کیے جائیں گے. سیورز کی ٹریٹری جو تھی وہ ترکی اور الائڈ فورسز کے درمیان ہوئی اور کچھ سینکشنز لگائی گئیں لیکن ترکی میں ابھی بھی کچھ سر اٹھا رہے تھے لوگ خلافت کی وجہ سے. تو ٹیریٹری آف لیوزینا جو 1923 میں ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ 100 سال کے لیے خلافت بھی ختم ہے، آئل گیس بھی نہیں نکال سکتے، کوئی ٹیکس بھی نہیں لے سکتے آپ ہماری آمد پہ اپنے ہوائی اور سمندری راستوں سے. اور آئرلینڈ بھی جو تھے مسئلے کر رہے ہیں ان کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا. اور عرب کنٹریز ہیں جن پہ ان کا سلطنت عثمانیہ کا وہ تھا اس کو بھی ختم کرنا پڑے گا. تو 2023 میں اس نے ختم ہونا ہے، ہو گئی ہے بلکہ جو 24 آنے والا. تو طیب صاحب کے بارے میں ہم پڑھا جی کہ لوگ بڑے جذباتی ہیں کہ 2023 کے الیکشنز میں بھی انہیں ہی لے کے آئیں گے. تو ان کے بارے میں دورے خیالات ہیں جی. تو ہایا صوفیہ کا کیس ہم نے پڑھا جی کہ یہ چرچ تھا جسے انہوں نے ماسک بنا لیا جی، جو کہ ان کے دائرہ اختیار میں تھا، ان کا زور چلتا تھا ادھر. تو اس کے بعد ILO بنی جی، انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن 1920 میں سوئٹزرلینڈ جنیوا میں اس کا وہ ہے جی ہیڈ کوارٹر ہے. یہ اس لیے بنی جی کہ لیبرز کو سپاہیوں والا کام کیا گیا جنگ میں، تو آئندہ ایسا نہ ہو. پھر لیگ آف نیشنز جو ہے وڈرو ولسن نے بنائی 1920 میں اور اسی سال اسے نوبل پرائز بھی ملا. اسے چائلڈ آف وار بھی کہا جاتا ہے اور کوئی آئندہ وار نہ ہو یہ اس وجہ سے بنی تھی. پھر 1945 میں 44 میں جب جنگ عظیم دوم شروع ہو گئی اور یہ ناکام ہو گئی وار روکنے میں، تو اسے کنورٹ کر دیا گیا موجودہ UNO میں، جہاں سارے لوگ سارے ملک جا کے بھڑاس نکالتے ہیں اور جنگ کا خطرہ ٹل جاتا ہے. سو دس واز اباؤٹ دی ورلڈ وار فرسٹ. اور اس کو انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے رہا کریں اور اس کے بارے میں مختلف چیزیں، یہ موسٹلی وہ کویشچنس تھے جو کمپٹیشن ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں. اور ملتے ہیں پھر جی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. کیپ وائبنگ.